دنیا کے اندر مختلف قسم کے انسان رہتے ہیں اور مختلف قسم کے انسانیت کے ساتھ ساتھ ان کے رنگ الگ، ان کی طبیعتیں الگ، ان کی شکل الگ، ہر ایک سے الگ الگ ہے، مختلف ہے، لیکن جس کے دلوں کے اندر نور نسبت داخل ہو جاتا ہے تو ان کی طبیعتیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طبیعتوں سے میچ ہو جاتی، مشابہ ہو جاتی، جن کی طبیعتوں کے اندر، قلوب کے اندر نور نسبت داخل ہو جاتا ہے تو ان کی طبیعتیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طبیعتوں سے مشابہ ہو جاتی ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طبیعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت سے مشابہ تھی۔ گویا کہ اس شخص کی طبیعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے مشابہ ہو جاتی ہے، اسی کو نقش قدم کہتے ہیں، اسی کو نقش قدم کہتے ہیں۔ دیکھیں، نسبت اور اس کا نور جب دل کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں جو صادر ہو رہی ہوتی، اگر وہ علامتیں صادر نہ ہو تو سمجھ لیں کہ ابھی نسبت کا نور داخل نہیں ہوا۔ دل جو ہے وہ نسبت کے نور سے محروم ہے، اور پہلی علامت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ذکر کرتے کرتے یہ دل اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کو مقام فنائیت حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ وصف ہے، یہ دل اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کو مقام فنائیت حاصل ہو جاتی ہے۔ اور مقام فنائیت کا مطلب کیا ہے کہ اب اگر یہ خود بھی چاہے کہ میرا دل غفلت کے اندر پڑ جائے تب بھی غفلت کے اندر نہیں پڑ سکتا۔ یہ خود بھی چاہے کہ میں کسی غفلت والے کام کو کر لوں اور میرا دل تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی یاد سے غافل اس کا دل ہو نہیں سکتا، ایک لمحے کے لیے بھی اللہ نہیں کریں گے۔ میں آپ کو حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ حضرت مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر جس شخص کو مقام فنائیت حاصل ہو جاتی ہے، اگر اس کو 1000 سال کی بھی عمر ملے، اللہ تعالیٰ اس کو 1000 سال کی عمر دے اور وہ چاہے کہ کسی طرح سے اس 1000 سال کے ایک لمحے کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات سے دل کو غافل کر لے تو نہیں کر سکتا، ہو نہیں سکتا۔ ہر وقت کیا رہے گا؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ یہ اس آیت کا مصداق بن جائے گا، یہ اس آیت کا مصداق بنا ہو کہ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے چلتے پھرتے ہر وقت اللہ کے ذکر کے اندر ہے، ہر وقت اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ استخوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایک نام ہے معروف، اللہ کا ذکر اتنا کیا کہ ایک وقت آیا کہ بے چین ہو گئے، دل بے چین ہو گیا،
اور دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ کسی طریقے سے میرے دل کے اندر سے اللہ کی یاد ایک سیکنڈ کے تو لیے نکلے. کبھی ادھر مشغولیت کبھی ادھر مشغولیت، لیکن اللہ کی یاد نکلنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی. اتنے میں انہوں نے سیر کا پروگرام بنایا، شکار کھیلنے کا. اور شکار کھیلنے کے لیے جب گئے دوستوں کے ساتھ، تو وہاں پر بھی اللہ کی یاد کے اندر بے چین رہے، اور بے ساختہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا مانگنے لگے کہ اللہ تیرے بندوں میں کوئی بندہ تو ایسا ہوگا جو اس عبداللہ کے قلب سے تیری یاد کا سلسلہ منقطع کرے، تھوڑی سی غفلت لے کر آئے، اوے اللہ اس غفلت لانے کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دے. یہ دعا کی، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو مقام فنائیت پر پہنچا دیا تھا. اس وجہ سے اپنی یاد نکلنے نہیں دیتے تھے، کوشش کرنے کے باوجود بھی نہیں نکلنے دیتے تھے. یہ خود کوشش کر رہے ہیں کہ نکل جائے. اب ایک اشکال ہوتا ہے نا کہ بھائی کوشش کرنے کے بعد اللہ کی یاد کیسے نہیں نکلے، دل غفلت کے اندر کیوں نہ آئے. بھائی کان کا وس کیا ہے، سننا ہے یا نہیں ہے؟ اور آنکھ کا وس کیا ہے، دیکھنا ہے یا نہیں ہے؟ اور ناک کا وس کیا ہے، سونگنا ہے یا نہیں ہے نا یہ سارے وس. تو اگر آپ کتنی بھی کوشش کر لو، کتنی کوشش کر لو کہ آپ کو جو آواز والی چیزیں وہ سنائی نہ دے، کتنی کوشش کر لو، لیکن کان کا وس سننا ہے تو سنائی تو دے کر رہے گی. اس کو آپ غفلت کے اندر ڈال نہیں سکتے. آنکھ کا وس دیکھنا ہے، آپ کتنی کوشش کر لو کہ سامنے کا منظر مجھے نظر نہیں آئے، لیکن جب آپ دیکھ رہے ہوگے تو سامنے کا منظر نظر آ رہا ہوگا اور آ کر رہے گا. ہوتا ہی نہیں ہوتا. تو لہذا یہ اشکال اس سے دور ہو جاتا ہے کہ دل کا وصف ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی یاد، اللہ تعالیٰ کی ذات کی محبت، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی یاد کرتے کرتے اس کے اندر ہی گم ہو جانا. یہ دل کا وصف ہے. جو دل اللہ کی یاد کرتے کرتے اسی کی ذات کے اندر گم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی ذات کو بھولنے نہیں دیتا، بھولنے نہیں دیتا. بزرگان دین یہ نسبت کے نور کو حاصل کیا کرتے تھے. یہ پہلی علامت بتائی گئی نسبت کے نور. اور نسبت کے نور کی دوسرا وصف کیا ہے، دوسری علامت کیا ہے؟ استحضار نیت. یہ نسبت کے نور کی دوسری علامت ہے، یہ دوسرا وصف ہے کہ بندے کو اپنی نیت کا استحضار رہے کہ یہ جو کام میں کرنے کے لیے جا رہا ہوں اس کے اندر میری نیت کیا ہے. اور ہر وقت یہ سوچتا رہے کام کرنے سے پہلے اپنی نیت بنا لوں کہ میری نیت کہیں مخلوق کے لیے تو نہیں ہے. اگر مخلوق کے لیے تو اس نیت کے اوپر استغفار کر کر اللہ کی ذات کے لیے نیت بنا لوں پہلے، پھر یہ کام کروں گا. لیکن اللہ کے لیے نیت بنانے میں کہیں دیر نہیں کر دینا. ایک دن نبی نیت بنانے میں لگا، 2 دن نیت بنانے میں لگ رہا ہے، ارے بھائی اسی میں لمحے استغفار کرو اور اسی میں نیت بناؤ. اس کا مطلب یہ ہے، بندہ بولتا ہے 1 مہینے کے بعد میری نیت ابھی تک بنی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے آپ نے ارادہ ہی نہیں کیا نیت بنانے کا، اس لیے نہیں بن رہی. تو بھائی نیت کا استحضار رہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کافر کے اوپر بیٹھ گئے اور قریب ہے کہ ابھی اس کو مار دیں، قتل کر دیں، لیکن ایک دم تھوکا تو وہ چھوڑ کر کھڑے ہو گئے. اب یہ نیت کا استحضار تھا نا. تو اس کافر نے پوچھا بھائی آپ کھڑے کیوں ہو گئے؟ آپ نے تو مجھے قابو کر لیا تھا اور مار سکتے تھے آسانی کے ساتھ. فرمایا پہلے میں اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، جب تو نے مجھ پر تھوکا تو اب یہ میرا نفس شامل ہو گیا، اب دوبارہ سے آؤ، دوبارہ سے آؤ. میری نیت پہلے کیا تھی؟ اللہ کے لیے لڑنا تھا. لیکن جب آپ نے تھوکا ہے نا، اور تھوکنے کے اندر نفس کا غصہ شامل ہو گیا،
جب نفس کا غصہ شامل ہوا تو میں نے چھوڑ دیا کہیں میں اپنے نفس کے لیے آپ کو قتل نہ کر دوں. اب دوبارہ سے آؤ تاکہ میں نیت دوبارہ اللہ کے لیے کر لوں. یہ عمل کی وجہ سے وہ کافر مسلمان ہو گیا. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک دن کپڑے تبدیل کیے تو الٹے پہن لیے. تو کسی ساتھی نے بتایا آپ نماز پڑھانے کے لیے مسجد کی طرف جا رہے ہیں, آپ کے کپڑے الٹے ہیں, اس کو تو سیدھا کر لیں. تو ایک دم اس کو سیدھا کرنے کی طرف گئے, رک گئے اور بولا نہیں اسی طریقے سے نماز پڑھاؤں. تو کسی نے پوچھا حضرت یہ الٹے کپڑے پہن کر کیا جا رہے ہیں, آپ کو جب پتہ چل گیا یہ سیدھے کپڑے الٹے پہنے میں آپ سیدھے کر سکتے ہیں. فرمایا جب میں کپڑے چینج کر رہا تھا نیت تھی اللہ کے لیے تبدیل کر رہا ہوں, اب الٹے جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے پہنا دیے, اب اگر میں نیت کروں گا تو یہ مخلوق کے لیے ہوگی, اس لیے بس یہی کپڑے بہتر ہیں. یہ کپڑے بہتر. یہ نیتوں کا استحضار جو ہے نا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. ہمارے اکابرین کے پاس رہ کر لوگ صرف نیتیں ہی سیکھتے تھے, نیتیں سیکھتے تھے. نیت سیکھ لی نا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جس نے نیت سیکھ لی اور نیت کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مرتے وقت اس کو اس نیت کی وجہ سے کلمہ نصیب ہو جائے گا اور اس کا خاتمہ بالخیر ہو کر رہے گا. اگر اس نے نیت اپنی خالص کر لی اور نیت صحیح کر لی تو نیت اکابرین کی صحبت میں رہ کر اسی لیے سیکھا کرتے تھے کہ ان کا جو خاتمہ ہو وہ بالخیر ہو, اس لیے سیکھا کرتے تھے. حضرت یعقوب مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک طالب علم کو مار رہے تھے. تو طالب علم نے بولا حضرت استاد جی اللہ کے لیے چھوڑ دینا, اللہ کے لیے نہ مارے. تو فرمایا اللہ کے لیے مار رہا ہوں تجھے اللہ کے لیے مار رہا ہوں, میں اپنے نفس کے لیے نہیں مار رہا. کس کے لیے مار رہا ہوں؟ اللہ کے لیے ہی مار رہا ہوں. بعض جو لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی جو استاد ہے نا وہ پتہ نہیں کیوں ظلم کر رہا ہے, خامہ خواہی کے اندر تکلیف دے رہا ہے, خامہ خواہی کے اندر تکلیف پہنچا رہا ہے. تو خامہ خواہی کے اندر نہیں کر رہا ہوتا, خامہ خواہی کے اندر نہیں کر رہا ہوتا, بلکہ وہ اللہ کے لیے ہی کر رہا ہوتا ہے, اللہ کے لیے ہی کر رہا ہوتا ہے. ان کی نیت کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا کہ ایک شخص تھا پانی پت کا, پانی پت میں رہا کرتا تھا. تو اس کا جو کیس تھا وہ دوسرے شہر کے اندر تھا, مقدمہ ہو گیا تھا اور عدالت لگی ہوئی تھی دوسرے شہر کے اندر. تو جب دوسرے شہر کے اندر عدالت لگی تو دریا پار کر کے جانا پڑتا تھا. جمنا دریا تھا, دریائے جمنا, اس کو عبور کر کے دوسری جگہ جانا پڑتا تھا کشتی کے اندر. تو ایک دفعہ دریائے جمنا کے اندر خوب طغیانی تھی, تو کوئی ملا جانے کے لیے تیار ہی نہیں تھا. تو اس نے بولا بھائی آج تو میری ڈیٹ ہے, اگر میں نہیں گیا تو میرے اوپر فرد جرم عائد کر دیا جائے گا اور میری ساری چیزیں موقوف کر دی جائیں گی, منسوخ کر دی جائیں گی اور مجھے پکڑ لیا جائے گا, لہذا مجھے جانا بہت ضروری ہے. لیکن کوئی ملح طغیانی کی وجہ سے جانے کے لیے تیار ہی نہیں تھا. تو کسی نے بولا بھائی فلاں بزرگ فلاں جگہ پر بیٹھے ہوئے, وہاں چلے جاؤ, وہ تمہاری مدد کر دیں گے. یہ گیا ان بزرگ کے پاس اور جا کر بولا کہ بھائی حضرت
مسئلہ سارا یہ ہے کہ میرا کیس فلاں جگہ چل رہا ہے، اگر میں ٹائم پر نہیں پہنچا تو میرے اوپر فرد جرم عائد ہو جائے گا اور مجھے پکڑ لیا جائے گا، اور میں اس کیس کے اندر بے گناہ ہوں۔ بولا میں کچھ نہیں کر سکتا۔ کافی دیر تک بحث کرتا رہا، حضرت کچھ کر دے، کچھ کر دے، ہاتھ پاؤں جوڑے۔ تو بولا اچھا، اس جمنا دریا سے جا کر کہو کہ مجھے اس شخص نے بھیجا ہے جو ایک دفعہ بھی اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا، اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا۔ وہ جاتا ہے اور یہ دریا کو کہتا ہے کہ بھائی مجھے فلاں شخص نے بھیجا جو ایک دفعہ بھی اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوتا ہے کہ دریائے جمنا سے راستہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کو عبور کر لیتا ہے۔ یہ جو بات تھی نا، یہ بیوی سن رہی ہوتی ہیں پردے کے پیچھے، فوراً نکل کر آتی ہیں، بولتی ہیں یہ 4-5 بچے یہ کس کے ہیں؟ اگر آپ اپنی بیوی کے پاس کبھی نہیں گئے تو یہ 4-5 جو بچے ہیں یہ کس کے ہیں؟ فرمایا دیکھو میرے مقصد کو سمجھو، میں نے اس کو صحیح کہا ہے، میں جب بھی تمہارے پاس آیا ہوں اپنے لیے نہیں آیا ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات نے تمہارا حق مجھ پر رکھا ہے، یہ سوچ کر آؤ یا اللہ یہ تیرا حق ہے، تیرا حکم ہے، اس وجہ سے اس کے پاس جا رہا ہوں، تیرے حکم کو پورا کرنے کی وجہ سے، اپنے نفس کے لیے نہیں جا رہا ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں اپنے نفس کے لیے کبھی تیرے پاس نہیں آیا اور تجھ سے فائدہ نہیں اٹھایا کبھی۔ یہ نیتوں کا اخلاص تھا، نیتوں کا اخلاص ایسے ہوتا تھا۔ تو اکابرین کی مجلس کے اندر میں آپ کو کہوں گا کہ جب بھی جائیں تو ایک تو اپنی نیتوں کو چیک کر دیں، جانے سے پہلے نیت خالصتاً اللہ کے لیے بنا لیں، خالصتاً اللہ کے لیے بنا لیں کہ بھئی خالصتاً کس کے لیے جا رہے ہیں؟ اللہ کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے راستے میں کوئی شخص نکلا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس راستے کے اندر کوئی بھی خریداری نہ کرے۔ تاجر بننے کی ضرورت نہیں ہے، تجارت کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم تو یہاں پر یہ سوچ کر نکلتے ہیں کہ یار ہم اللہ کے راستے میں بھی جا رہے ہیں تو کچھ سامان وہاں یہاں سے لے کر چلے جائیں، سعودی عرب جا رہے ہیں ہم مثال کے طور پر، عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں یا حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو کچھ سامان یہاں سے لے کر چلے جائیں تاکہ ہمارے جہاز کا خرچ نکل آئے۔ ایسا سوچتے نہیں سوچتے؟ کسی جگہ جا رہے ہوتے اور اللہ کے راستے میں نکل کر یہ خیال ہوتا ہے کہ بھئی یہ فلاں جگہ کا آئٹم ہے، اس کو لے کر جانا چاہیے تاکہ وہاں کے جو ساتھی ہیں مجھ سے لے سکیں، تو اس کا مقصد دنیا کا ہو گیا، اللہ کا نکل گیا۔ اس کی نیت دنیا کی ہو گئی، اللہ کی ذات کی نیت نکل۔ یہ تاجر بن کر تو جا رہا ہے، یہ اللہ کے راستے میں مجاہد بن کر نہیں جا رہا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، اس لیے منع کیا کرتے تھے کہ بھئی اللہ کے راستے میں نکلو تو خالصتاً نکلو، کوئی چیز لانے کی لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ میں آئے؟ تو جب ہم لوگ عمرے کی نیت سے بھی جا رہے ہوں تو نیت کیا کرنی ہے؟ خالصتاً اللہ۔ اللہ تو حاصل کر کر آتے نہیں لیکن تھیلے بھرے ہوئے ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے۔ یہاں تک ہے کہ اگر جو کام کرنے کا اللہ تعالیٰ کی ذات نے بولا ہے کہ یہ کام کرو اور اس کے اوپر وعدہ مقرر کیا اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہ بھئی تم یہ کام کرو گے تو میرا وعدہ یہ ہے کہ اس کے اوپر انعام یہ دوں گا میں، تو اگر اس بات کے اوپر اللہ کے وعدے کے اوپر یقین کر کے نیت اللہ کے وعدوں کی کر لی تو یہ دنیا کی ہی نیت ہو جائے گی۔ حضرت فرمایا کرتے تھے اللہ کے وعدوں پر یقین ہو، نیت اللہ کے وعدوں کی کبھی مت کرنا۔ یقین ہو اللہ کے وعدوں کے اوپر لیکن نیت
صرف اللہ کی ذات کی کرنا ہے، اللہ تیرے وعدوں پر یقین ہے لیکن تو چاہیے. ہم تو یہ سوچتے ہیں نا ایک کے بدلے 10 ملے گا، ایک خرچ کر تو کیا ہوگا 10 ملے گا. اللہ کا وعدہ ہے نا بھائی، یہ کس کا وعدہ ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے. ارے 10 کی نیت تو نے کر لی، 10 تو مل جائے گا لیکن اللہ نہیں ملے گا تجھے. تو نے 10 کے لیے خرچ کیا ہے نا، یہ اللہ دیں گے کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے اس بات کے اوپر، اس عمل کے اوپر. تجھے 10 مل گئے، اب اللہ کے پاس تیرے لیے کچھ بھی نہیں، اللہ نہیں ملے گا. تو اس لیے نیت کیا کرنی ہے؟ اللہ کی کرنی ہے. یا اللہ سے زیادہ بھی قیمتی کوئی چیز ہے کیا؟ بتاؤ تو صحیح. اللہ چیز نہیں ہے کوئی، اللہ تو چیزوں کے مالک ہیں. اللہ سے زیادہ بھی قیمتی ہے کوئی؟ یہ بتاؤ یار. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے انسان تجھے کس چیز نے رب کریم سے دھوکے میں ڈال دیا ہے، ذرا بتا تو صحیح. ہم بولیں گے اللہ سونے نے دھوکے میں ڈال دیا، یہ جواب دیں گے ہم. تو وہی سونا پگھلا کر اف میرے اوپر ڈالا جا رہا ہوگا، میرا کیا حال ہو رہا ہوگا. یا اللہ اس مال نے دھوکے میں ڈال دیا، وہی مال ازدہ بنا کر ڈس رہا ہوگا، میرا کیا حال ہو رہا ہوگا. کیا جواب دیں گے؟ اس لیے اکابرین کی صحبت میں جب جائیں، اللہ والوں کی صحبت میں جب جائیں، مشائخ کی صحبت میں جب جائیں تو وہاں نیت سیکھیں. اور ایک تو نیت یہ بنا کر جائیں ہم ان کی صحبت میں اللہ کے لیے جا رہے ہیں، کوئی اور دنیا کا مقصد نہیں ہے. اگر کوئی صحت کے مقصد کے تحت آتا ہے، کوئی بیماری کو دور کرنے کے مقصد کے تحت آتا ہے، کوئی اپنے دوسرے مسائل کو دور کرنے کے مقصد کے تحت صحبت کے اندر آتا ہے، جڑتا ہے، اور اس کی نیت اپنے مسائل کو ختم کرنے کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس برکت سے مسائل تو ختم کر دیں گے لیکن ایک دن جو اس نے کانٹیکٹ جوڑا تھا، رابطہ جوڑا تھا دنیا کی وجہ سے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کا رابطہ بھی توڑ دیں گے، یہ نکال دیا جائے گا، نکال دیا جائے گا. اللہ ایسے قلوب کے ساتھ کام نہیں لیتا جس کا مقصد ہی جڑنے کا دنیا. اللہ